بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رجب کی 15ویں تاریخ کا یعنی 15 کا جو دن ہے اس کے اعمال آپ کے سامنے آج بیان کرنے جا رہی ہوں۔ بڑا ہی مبارک دن ہے اور اس دن کے چند اعمال ہیں۔ سب سے پہلے اس دن کا غسل جو کرتا ہے اس کو بڑا اجر و ثواب ہے۔ اس دن کے غسل کی بڑی اہمیت ہے اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا اس دن کا بڑا اجر ہے۔ جب ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے سوال کیا کہ کس مہینے میں امام حسین کی زیارت کروں، تو امام نے ارشاد فرمایا 15 رجب اور 15 شعبان۔ اور یہی 15 رجب کا وہ دن ہے کہ جس میں نماز سلمان فارسی کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ اس نماز کو ضرور ادا کریں۔ اس نماز کے بارے میں بھی آپ کو انشاءاللہ ہماری ویڈیوز میں بھی ملے گا، اور مفاتی اگر آپ دیکھیں تو مفاتی میں بھی نماز آپ کو مل جائے گی۔ یعنی 15 رجب کے دن کا نماز سلمان فارسی کا بڑا اجر ہے۔ اس دن کی جو خاص ایک عمل ہے وہ عمل داؤد کہلاتا ہے، اس کے بارے میں آپ کو اب بتانے جا رہی ہوں۔ اور ویسے یہ بہت مطلب اس دن کا خاص عمل ہے اور کافی لمبا ہے اگر ہم دیکھیں تو، یعنی ہم دوپہر سے اول وقت ظہر کے بعد سے شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد شام ہو جاتی ہے اس عمل میں، یعنی اس کی صورتیں پڑھتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے۔ لیکن بہت سے لوگوں نے بہت تاکید کی تاکیداً کہ اگر کچھ مختصر ہو سکے تو ہم اس کو یعنی پڑھیں اور اس کا اجر بھی ملے، تو علامہ صادق حسن صاحب نے اس کا مختصر اعمال، یعنی اگر کسی کے پاس ٹائم نہیں ہے، کوئی مجبوری ہے یا کوئی بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھ سکتا، نہیں پڑھ سکتا، تو اس کے لیے کچھ خاص چیزیں مطلب اس دن کی کہ وہ پڑھ لے تو بہت بڑا اجر بھی ہے اور اس کو اس کا ثواب بھی انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ تو وہ میں آپ کے سامنے، اگر کسی کو مکمل تفصیل چاہیے تو وہ تو انشاءاللہ PDF میں آپ لوگوں کو مل جائیں گے اور مفاتی میں سب کچھ موجود ہے، اور الحمدللہ جو ہے وہ لوگ کر رہے ہیں۔ مگر آج میں آپ کو اس میں مختصر عمل جو کہ ہمارے اور آپ کے علماء نے بیان کیا ہے وہ بتانے جا رہی ہوں۔ عمل داؤد خصوصیت کے ساتھ حاجات کی برآوری کے لیے بہت زیادہ اچھا عمل ہے، مصیبت کی دوری، ظالم کے ظلم سے بچاؤ کے لیے مؤثر عمل ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ اپنی اولاد کے حق میں، یعنی آپ اولاد کے لیے دعا کریں اس دن، تو بہت بہترین جو ہے وہ عمل ہے۔ اس عمل کے بارے میں جو میں نے آپ سے کہا کہ تفصیل اگر چاہیے تو آپ مفاتی میں دیکھیں، اور مختصر جو ہمارے علماء نے بتایا وہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس میں آپ سب سے پہلے درود 3 مرتبہ، حمد جو ہے وہ حمد کو 10 مرتبہ پڑھیں، پھر سورہ اخلاص 10 مرتبہ، تسبیحات 4 یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ بھی آپ نے 10 ٹائمز پڑھنی ہے۔ آیت الکرسی آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور اس کے بعد جو سورتیں ہیں وہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ آپ نوٹ بھی کر لیں اپنے پاس، ایک پین لے کے بیٹھیں اور کاپی، اور اس میں نوٹ کر لیں۔ سورہ یاسین، سورہ صافات، سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ اعلیٰ، سورہ الغاشیہ، سورۃ الفجر، سورہ والشمس، سورہ ضحیٰ، سورہ تین، سورۃ القدر، سورہ البینہ، سورہ زلزال، سورہ العادیات، سورہ قاریہ، سورہ تکاثر، سورۃ العصر، سورہ حمزہ، سورۃ الفیل، سورہ قریش، سورہ ماعون، سورۃ الکوثر، سورہ کافرون، سورہ نصر یعنی اذا جاء نصر اللہ، سورہ لہب، سورہ اخلاص، اور اس کے علاوہ آپ نے سورہ ناس، سورۃ الفلق پڑھنی ہے۔ اور جب یہ آپ پڑھ کے فری ہو جائیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر چھوٹی صورتیں آپ کے سامنے بیان کی، کیونکہ علماء نے بتایا کہ اگر کوئی مختصر عمل کرنا چاہیے پڑھ کے جب آپ انشاءاللہ فری ہوں تو اس کے بعد دعائے
عمل داؤد کی ایک دعا ہے جو مفاتی میں آپ کو ملے گی، عربی میں جو پڑھنا چاہتے ہیں بہرحال اس کا ایک الگ ثواب ہے عربی کا. اس کے علاوہ آپ جو ہے یا پھر اس کو اردو میں بھی ترجمے ساتھ ساتھ پڑھیں انشاءاللہ. دیکھیں گے آپ کہ وہ دعا پڑھتے ہوئے اگر آپ کی آنکھ میں ایک آنسو آ جاتا ہے اور اس وقت اپنے خدا کے حضور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ خدا آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا کرنے والا ہے اور آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے گا اور آپ کو اس عمل کا ثواب بہترین انداز میں مل جائے گا. تو یہ ایک مختصر عمل ہے جو آپ کے سامنے میں نے بتایا، جو کہ ہمارے علماء نے بیان کیا، میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہی ہوں. یا آپ خود بھی سنیں اور آگے بھی شیئر کریں کہ انشاءاللہ ہر کوئی اس عمل سے مستفید ہو سکے اور وہ اپنے گھروں میں کل کا دن جو ہے وہ ضرور یعنی اس دن کا آپ سب کو معلوم ہے روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر ہے. تو انشاءاللہ خدا سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہمیں تمام اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.